بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کو جادو سے بچنے کی تدبیر بتلانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا عمل بتلانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جادو کے اثر سے بچ جائیں، جادو آپ کے اوپر اثر نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کو معمول بنانا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے 1 پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کی دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اب وہ دعائیں کہاں سے ملیں گی؟ اکثر چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی مل جاتے ہیں اور پاکٹ سائز میں بھی کوئی چھوٹی سی کتاب بنائی ہوئی ہے، بسا اوقات کار کے اوپر بھی وہ دعائیں مل جاتی ہیں تاکہ انسان آسانی سے اس کو پاکٹ میں رکھ سکے، جب ضرورت پڑے نکالے اور اسے پڑھ لے، پھر پاکٹ میں رکھ دے۔ تو صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام، یہ 3 کام آپ کر لیں۔ فرائض اور واجبات کی پابندی، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت، صبح شام کی دعائیں، انشاءاللہ ان تینوں کاموں کے کرنے سے آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، میں ایک اور عمل آپ کو بتلاتا ہوں، بڑا بہترین عمل ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی، میں اس دعا کو روزانہ پڑھتا ہوں اور اس کا اثر یہ ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت کعب صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مجھے سکھلائی، وہ دعا روزانہ پڑھتا ہوں، جس کا اثر یہ ہے کہ جادو کا اثر میرے اوپر نہیں ہو رہا۔ اگر یہودی جس طرح سے میرے اوپر جادو کرتے ہیں، اس دعا کا پڑھنا نہ ہوتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ جی ہاں، ایسی بہترین دعا ہے۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ ذرا سماعت فرمائیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی اس دعا کو روزانہ پڑھیں، اور اگر پڑھنے پہ قادر نہیں ہے تو اس دعا کو روزانہ سنیں۔ سنیے گا دعا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ